بادشاہ تھا، وہ بیمار سا رہتا تھا اور اس نے اپنے وزیر سے کہا، جاؤ جا کر اعلان کراؤ۔ اعلان کرنے کے بعد کہو کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے، میرے مرنے کے بعد جو کوئی بھی بندہ میری قبر میں اترے گا، ایک رات گزارے گا، تو میں ساری ملکیت اس سے دوں گا۔ تو سارے لوگ اپنے اپنے گھر گئے اور سوچنے لگے کہ میں کیسے اتروں قبر میں، کہیں واپس ہی نہیں آؤں تو میرے خاندان کا کیا ہوگا، میرے پریوار کا کیا ہوگا، میری زمین کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا۔ اس سے سارے لوگ سوچتے رہے۔ تو ایک بندہ تھا جس کے پاس نہیں تو گھر تھا، نہیں خاندان تھا، نہیں کوئی زمین۔ تو وہ سوچنے لگا، میرے پاس تو ایک گدھا ہی ہے جس کو میں چلا کر اپنا گزر سفر کرتا ہوں، کیوں نہ میں بادشاہ کی قبر میں اتر جاؤں۔ اور وہ سوچنے لگا، گدھا بھی مر جائے گا تو فرق نہیں پڑے گا میرے کو، لیکن میرا گزر سفر کیوں نہ میں اتر جاؤں قبر میں اور میرا گزر سفر جو ہے اچھا بن جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا وزیر سے، میں اتروں گا بادشاہ کی قبر میں۔ تو جب بادشاہ ایک دن گزر گیا تو سارے لوگ جمع ہو گئے اس جگہ جہاں قبر کھودی گئی تھی۔ تو اس کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا، وزیر نے کہا کہ اس کو دفناؤ بادشاہ کی قبر میں۔ اور وزیر نے پوچھا کہ اب تم بادشاہ بن گئے ہو اور بتاؤ کیا کیا جائے۔ تو اس نے جواب دیا، میں بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے سوال کیا وزیر نے، تو کیوں نہیں بننا چاہتے بادشاہ؟ کہنے لگا کہ کیونکہ میں جب قبر میں اتارا گیا تو 2 آدمی آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری جائیداد کیا کیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں تو ایک غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایک گدھا تو ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ آدمی کہنے لگے کہ تم نے اس گدھے کو ایک دن پانی نہیں پلایا تھا، تو اس کے لیے آپ کو 100 کوڑے لگیں گے۔ تو اس کو وہ کوڑے 100 مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کو 100 کوڑے لگانے کے بعد پھر کہنے لگے کہ اس دن تم نے گدھے پر زیادہ وزن رکھا تھا، کیونکہ گدھا چل نہیں سکتا تھا اور گدھے کو تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے اس کو تم نے ایذایا، اس لیے 100 اور کوڑے لگیں گے تم کو۔ تو دوسرے بھی 100 کوڑے لگنے تیار ہو گئے۔ ایسا ہی تیسرا سوال ہونے لگا کہ تم نے گدھے کو فلانے دن پانی نہیں پلایا تھا، تو 100 کوڑے اور لگیں گے۔ ایسے اس کی سزا بڑھتی گئی اور وہ کوڑے کھاتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو سارے لوگوں کو اس نے بتایا، یہ کہنے لگا کہ میں ایک گدھے کا دے نہیں سکتا ہوں، ایک گدھے کا ہی حساب نہیں دے سکا تو ساری بادشاہی کا کیا جواب دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگ کو بھی سوچے، جو آپ ملکیت جمع کر رہے ہیں اپنے لیے، اس کا حساب خدا کو دیں گے۔ اس لیے جو بھی آپ کما رہے ہیں وہ کچھ خدا کے نام بھی خرچ کیا کرے، ورنہ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی اور لائک اور کمنٹ ضرور کرنا۔ شکریہ۔